مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ آقا اجازت دے کہ میں پہلے مشورہ کر لوں، چونکہ موقع یوں آ گیا ہے جو مانگو گی ملے گا، تو میں مشورہ کرتی ہوں۔ آقا نے مشورے کی اجازت دی۔ تھوڑی دیر کے بعد امی جان عائشہ صدیقہ واپس لوٹی اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچے، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے جو باتیں آپ سے کرنی تھی کی، لیکن نہ اللہ نے بیان کی نہ آپ نے بیان کی، تو جو راز کی باتیں آپ نے اللہ سے کی ہے ان میں سے ایک کو بات آپ مجھے بتا دیں یا رسول اللہ، کوئی ایک بات آپ مجھے بتا دیں تاکہ آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ علم مجھے مل جائے۔ میرے سرکار نے مسکرا کر کہا عائشہ یہ مشورہ اگر تجھے کسی نے دیا ہے تو وہ ابو بکر نے دیا ہے، یہ مشورہ ابو بکر کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ صدیقہ نے مسکرا کر کہا ہاں یا رسول اللہ، میرے ابا ابو بکر نے یہ مشورہ دیا ہے، اب آپ بتا دیں نا حضور آپ نے کیا راز کی بات کی، اس میں سے ایک بات بتا دیں۔ میرے رسول نے فرمایا امی جان عائشہ صدیقہ کے مزار پہ رحمت و نور کی برسات ہو۔ پوچھا تو کیسی بات پوچھی؟ صدیق اکبر پر دوہری رحمتیں ہو، اللہ اکبر، مشورہ دیا تو کیسا؟ ام المومنین نے کہا حضور جو راز کی باتیں ہیں ان میں سے ایک بات بتا دے، دل کے کانوں سے سن لو۔ میرے رسول نے کیا بات بتائی؟ کہا عائشہ جب میں اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا حبیب تیرے کچھ امتی ایسے ہیں میں جن کو بغیر حساب و کتاب جنت دوں گا، ان کے عیب نہ دیکھوں گا، ان کے گناہ نہ دیکھوں گا، ان کی برائیاں نہ دیکھوں گا، بے حساب جنت عطا کروں گا۔ میں نے میرے اللہ سے پوچھا اللہ گناہ نہ دیکھے گا، عیب نہ دیکھے گا، برائی نہ دیکھے گا، پھر بھی تو جنت عطا کرے گا، آخر ان کا عمل کیا ہوگا؟ تو میرے رب نے فرمایا جو میرے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا کرے گا میں ان کو بے حساب جنت عطا کروں گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور اشرف العلماء، پیغام مصطفیٰ۔ جنت بہت آسان نہیں لیکن مشکل بھی نہیں، دل جوڑنے والوں کو میرے رب نے جنت کا مزدہ عطا کیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں خوشی خوشی اپنے ابا کے پاس پہنچی، اس لیے کہ اس شرط پہ مشورہ دیا تھا حضور بتائیں گے تو راز نہ رکھنا، مجھے بھی آ کر کے بتا دینا۔ جب میں پہنچی ابا جان آقا کریم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں عیب نہ دیکھوں گا، گناہ نہ دیکھوں گا، برائی نہ دیکھوں گا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیں گے، میرے بندوں کے دلوں کو جوڑیں گے، ان کو بے حساب جنت عطا کروں گا، ان سے حساب نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے مجھ سے یہ بتایا ابا جان کہ اللہ دلوں کے جوڑنے والوں کو جنت دے گا۔ ابو بکر صدیق نے سنا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ام المومنین خوش ہو رہی تھی، صدیقہ خوش ہو رہی تھی، صدیق رونے لگے، اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی۔ ام المومنین نے پوچھا ابا جان اتنی خوشی کی بات، سرکار نے مفت میں آسانی کے ساتھ جنت کا مزدہ سنایا، اس پر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، ابا جان آپ روتے کیوں ہیں؟ آقا صدیق اکبر نے کہا عائشہ تو نے سکے کا ایک رخ دیکھا، دوسرے رخ کی طرف تیری نظر نہیں گئی۔ اللہ اکبر، میرے رسول کی حدیث سمجھنے کا انداز صدیق سے زیادہ کس کو؟ صدیق اکبر نے کہا عائشہ ایک رخ کی طرف تیری نظر پڑی ہے، دوسرے رخ کی طرف تیری نظر نہیں۔ صدیقہ نے کہا ابا وہ کیا؟ کہا کہ میرے رب نے محبوب سے یہ تو کہا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا ان کو بے حساب جنت عطا کرے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا دل توڑ دیا تو یہ تو نہیں ہوگا کہ نیکیاں برباد ہو جائے گی، حج برباد ہو جائیں گے، نمازیں برباد ہو جائے گی، عبادتیں برباد ہو جائے گی، تو دل کے جوڑنے پر بے حساب جنت ہے، تو دل کے توڑنے پر بھی تو ویسی ہی وعید ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اشرف العلماء نے دل فتح کیے ہیں، وہ فاتح قلوب و اذہان ہیں، انہوں نے دلوں کو جوڑ کر کے اللہ اکبر ایسا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہی وجہ تو تھی کہ ہر سلسلے کے لوگ ان کے قریب رہتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ان کے دست راست کے طور پر اگر رئیس المفسرین حضرت علامہ ظہیر الدین خان صاحب کی بلا کا نام لے لیا جائے تو وہ حضور مفتی اعظم کے مرید و خلیفہ ہیں اور مایا ناز مرید و خلیفہ ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، گویا
گویا کہ وہ ان کے ہمراز بھی تھے اور ان کے دستے راست بھی تھے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آپ اندازہ فرمائیں یہ دلوں کو جوڑنے کا معاملہ ہے. اس لیے کہ مومن کا دل ہے کیا؟ انسان سب کچھ پہچاننے چلا ہے, انسان سب کو ڈھونڈنے چلا ہے, اور دوسرے کو ڈھونڈنے والے انسان کبھی اپنے آپ پر تو نظر کر. یہ انسان کائنات صغرا ہے, یہ چھوٹی کائنات ہے. اللہ کی کائنات کو آپ اگر بکھری ہوئی دیکھتے ہیں تو ان میں سمندر کی طغیانی ہے, ان میں دریا کی روانی ہے, ان میں پھولوں کی مہک ہے, کلیوں کی مسکراہٹ ہے, بھوروں کا کی گنگناہٹ ہے, چڑیوں کی چہک ہے, صبح کی نسیم سحر ہے, راتوں کا شباب ہے, اور اللہ اکبر شفق کا جمال ہے, افق کی سرخی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. آبشار کی نگمگی ہے. یہ اللہ کی بکھری ہوئی کائنات میں ہے. لیکن اس کائنات کو اگر آپ سمیٹ لے تو اسی کو انسان کہا جا سکتا ہے. انسان کائنات صغرا ہے. دوسروں پر تحقیق کرنے والے کبھی اپنے آپ پر بھی تو تحقیق کر. انسان تو انسان ہے. میرے رسول نے, میرے آقا نے جانوروں کے احترام کا اور ان کے حقوق تک بتائے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہی وجہ تو ہے صوفیاء کرام نے انسانوں سے محبت کا درس دیا. جب تک کہ انسان سے محبت نہیں کر سکتا, اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی, اللہ کا پیار پیدا نہیں ہو سکتا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, انسان کیا ہے؟ انسان کا پورا وجود, کبھی ہاتھ نظر آتا ہے, کبھی پیر, کبھی آنکھ, کبھی زبان, کبھی سر, لیکن ایک چھپا ہوا ہے جسے دل کہتے ہیں. وہ گوشت کا لوتھڑا ہے. جہاں تک ابلیس کی نظر نہ پہنچی, ابلیس نے کہا تھا انسان کا پورا وجود تو مجھے سوراخ سے بھرپور نظر آتا ہے. کھانا نہ ملے تو گر جائے, کھانا بہت زیادہ کھائے تو چل نہ سکے, اس میں مجھے کچھ خاص بات نظر نہیں آتی. لیکن اس کے سینے میں بائیں طرف کوئی پیٹی بند نظر آتی ہے. شاید وہی انسان کی ترقی کا راز ہو, شاید وہی انسان کی انسانیت کا راز ہو, شاید وہی انسان کے افضل و اشرف ہونے کا راز ہو. لقد کرمنا بنی آدم کا تاج جس انسان کے سر پہ سجایا گیا, شاید یہی وجہ ہو. اور شاید اس نے یہ بات شاید صحیح کہی تھی کہ انسان کا جو دل ہے نا, اگر وہ دل بگڑ جائے تو انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے, اور انسان کا اگر دل سنور جائے تو انسان فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے. علماء مدرسوں میں شرع عقائد پڑھاتے ہیں, اس میں یہ بات بنیادی طور پر پڑھائی جاتی ہے کہ ایک عام مومن جو ہے عام فرشتوں سے افضل ہے, اس کا مرتبہ اور مقام عام فرشتوں سے افضل ہے. انسان سنور جائے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. کیوں افضل ہوتا ہے؟ چہرہ سنوارنے سے نہیں, آنکھیں سنوارنے سے نہیں, کپڑے سفید پہننے سے نہیں, بلکہ انسان افضل جو ہوتا ہے وہ دل کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہی وجہ تو ہے لوگ ظاہر کو سنوارتے ہیں, اللہ والے دل کو سنوارتے ہیں, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے, وہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے. جسے خدا دیکھتا ہے اسے کب سنوارو گے؟ یہی وجہ تو ہے میرے آقا نے فرمایا کچھ بکھرے ہوئے بال والے ہیں, پرا گندا چہرے والے ہیں, پھٹے پرانے لباس والے ہیں. حال یہ ہے بیمار پڑے تو کوئی عیادت کو نہ جائے, مر جائے تو کوئی جنازہ نہ پڑھے, لیکن ان کی شان یہ ہے وہ جس بات پہ قسم کھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے. آخر بتاؤ تو صاحبوں, ان بکھرے بال والوں کی خوبی کیا ہے, پھٹے پرانے لباس کی خوبی کیا ہے؟ یہی تو تم لباس پر توجہ دیتے ہو, وہ دلوں پہ توجہ دیتے ہیں. وہ یار کی نگاہ کو, یار کی نظر جس چیز پہ پڑتی ہے اسی کو سنوار لیتے ہیں. اسی لیے تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. ان کی زبان پہ خدا کا کلام جاری ہو جاتا ہے, وہ اشارہ کرتے ہیں تو کائنات کا نظام بدل جاتا ہے, وہ ٹھوکر لگا دیتے ہیں تو مردوں کو زندگی مل جایا کرتی ہے. مومن کا دل کیا ہے؟ مومن کے دل کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر. انسان بہت کچھ بننے چلا, اور انسان پہلے تو انسان تو بن, انسان تو بن, انسان کے دل کی قدر تو کر. مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل. اس آتے ہیں اتنی کہ کائنات میں سما نہ سکے. دل کیا ہے؟ مومن کا دل. دل جوڑنے کا کام کرو, دل جوڑو.
اگر دل جوڑنے کے لیے روزے بھی توڑنے پڑے تو ہمارے بزرگوں نے روزے توڑ دی. آپ کو نہیں پتا امام حسن بصری گزر رہے ہیں, دیکھا ایک پانی فروخت کرنے والا پانی بیچ رہا ہے. پانی بیچتے ہوئے کہتا ہے لوگو میرا پانی خرید لو, اس لیے کہ صبح سے مجھ سے کسی نے پانی نہیں خریدا. میں لوٹوں گا تو اپنے بچوں کے لیے کیا لے کر کے لوٹوں گا. اس وقت امام حسن بصری نے پیسے دیے, پانی خریدا, بیٹھ کر پینے لگے. مریدوں نے کہا حضور آپ کا روزہ یاد نہیں؟ وہ پیر بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو خسرو جیسے مرید مل جاتے ہیں. بہت اچھا ہے اگر خسرو جیسے مرید مل جائے تو وہی نجات کا ذریعہ بن جاتے. پھر محبوب الہی جیسا پیر کہتا ہے قیامت میں اللہ پوچھے گا تو کہ میرے لیے کیا لایا ہے, تو میں خسرو کو پیش کر دوں گا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کام ہی پیر کے کان بھرنے ہوتے ہیں اور فساد پیدا کرنا ہوتا ہے. اللہ ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے. عثمان غنی کے گھر میں مروان چلا آیا تو اس کا علاج ہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو نیک توفیق دے, دلوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام حسن بصری بیٹھ کے پانی پینے لگے. مریدین نے کہا حضور آپ کو یاد نہیں آپ کا روزہ ہے؟ کہا یاد ہے. کہا پھر آپ پانی پی رہے ہیں اور وقت ایسا آ گیا ہے کہ اب روزہ توڑ بھی نہیں سکتے, اس لیے کہ سورج سر پر آ گیا ہے. امام حسن بصری نے کہا میں سب جانتا ہوں لوگوں, اگر آج میں روزہ توڑ دوں نا تو یہ نفل روزہ ہے, آج کا نفل روزہ ٹوٹے گا, کل میں اس کی قضا کر لوں گا. لیکن میرے اس ایمان والے بھائی کا دل ٹوٹ گیا تو میں اس کی قضا کب کروں گا. اس لیے میں نے اس کا دل نہ ٹوٹے اپنا روزہ توڑ دیا. یہ مومن کا دل ہے, کتنی عظیم نیکی ہے. آج پڑوسی کا دل ہم دکھائیں, دوستوں کا دل ہم دکھائیں. آج تو دوستی رہی نہیں گئی ہے, مطلب کی یاری ہے, ورنہ مفاد پرستی کے علاوہ اور ہے کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حتیٰ کہ ایک بھائی دوسرے بھائی پر مقدمہ کرے اور پھر لوگ دل توڑتے توڑتے اس قدر کردار کی گراوٹ کا شکار ہو گئے کہ اب سرکار کا بھی دل ٹوٹ رہا ہے تو ان کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. آقا کا بھی دل ٹوٹ رہا ہے تو کوئی پرواہ نہیں. میرے سرکار نے فرمایا جس نے کسی میرے امتی کا دل دکھایا گویا کہ اس نے مجھ نبی کا دل دکھایا. فقط اذان ہی کہہ کر میرے سرکار نے فرمایا کہ اس نے میرا دل دکھایا. آج ہم گناہ کرتے ہیں, آقا کا دل نہیں دکھتا. میرے سرکار پوری رات اس امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے. حضور پوری رات امت کو یاد کریں. امت اپنے آقا کو کب یاد کرتی؟ اس طرح سے یاد کرتے ہیں کہ رات کے 3-4 بجے تک کے گندے مناظر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے. مجھے حیرت ہے اس قوم پر جو اپنے نبی کو حاضر و ناظر بھی مانے, جان سے زیادہ قریب بھی مانے, اور اس کے بعد پھر وہ سارے کام کریں جس سے آقا کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. کچھ تو سوچو. تو عرض کر رہا تھا مومن کا دل کیا ہے. وقت تو بہت ہوا, کوئی تفصیلی گفتگو یہاں نہیں ہو سکے گی. میں اپنی گفتگو کو سمیٹ بھی رہا ہوں. مومن کا دل, آقا نے فرمایا مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی کے دور میں کسی نے جو ہے خواب میں دیکھا کہ میں نے اللہ کے عرش کو اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے. جو لوگ حضور اشرف العلماء کے جنازے میں شریک ہوئے ہوں گے وہ یہ بات سن کر کے یقیناً خوش ہوں گے, ایمان بھی تازہ ہوگا. اس اللہ کے بندے نے کہا کہ میں نے اب اللہ کے عرش کو سر پہ اٹھا لیا ہے. جب جنید بغدادی کے پاس پہنچا خواب کا جو ہے وہ تذکرہ کرنے کے لیے کہ حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ کا عرش
میں نے اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے۔ حضرت سیدنا سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل آنا، میں اس خواب کی تعبیر تجھے بتا دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو کہا کس نے کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی جانتا ہے؟ ہمارا تو ایمان ہی یہ ہے کہ اللہ اگر نہ بتائے تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ اگر بتا دے تو پھر اپنے محبوب کو علم ما کان و ما یکون بھی عطا کرتا ہے۔ بات اللہ کے دینے کی ہے، اللہ کے بتائے بغیر تو ہم مانتے بھی نہیں۔ اللہ دے تو پھر اپنے محبوب کو وہ جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ اللہ تو عطا کرے، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ خدا نے آپ کو کارخانوں کا مالک بنا دیا تب آپ خوش ہیں، خدا نے آپ کو سائزنگ کا مالک بنا دیا تو آپ خوش ہیں، خدا نے گھروں کا مالک بنا دیا تو آپ خوش ہیں۔ اس وقت للہ ما فی السماوات والارض کی آیت آپ کو یاد نہیں آتی کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ کارخانہ میرا ہے، سائزنگ میری ہے، مکان میرا ہے۔ نادان، پھر تو یہ آیہ کریمہ پر نظر نہیں کرتا۔ اللہ کی شان ہے، تیری صلاحیت اتنی تھی کہ تو کارخانے کا مالک بنے تو اللہ نے تجھے کارخانے اور سائزنگ کا مالک بنایا، اور مصطفیٰ کی شان یہ تھی کہ وہ جنت کے مالک بنے تو اللہ نے انہیں جنت کا مالک بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سید الطائفہ نے کہا کل آنا، اس کا جواب دوں گا۔ جب کل آیا تو دیکھا کہ بغداد میں بایزید کی حضرت جنید بغدادی کی خانقاہ کے قریب ایک جم غفیر ہے اور ایک جنازہ جا رہا ہے، سب سوگوار ہیں۔ پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ تو کہا کہ یہ سید الطائفہ جنید بغدادی کا جنازہ ہے۔ کہا لو، اللہ والے بھی اس طرح کے وعدے کرتے ہیں کہ وفا نہیں ہوتے۔ بس اتنا کہنا تھا، ایک ریلا آیا، دھکا لگا اور وہ کھسکتے کھسکتے ریلے میں بے اختیاری طور پر حضرت جنید بغدادی کے جنازے کے نیچے آ گیا۔ جب نیچے آیا تو سر جنازے کے نیچے تھا اور جنازہ سر کے اوپر تھا۔ اندر سے آواز آئی، نادان، یہی تو تیرے خواب کی تعبیر ہے، یہی تو تیرے خواب کی تعبیر ہے کہ تو نے اللہ کا عرش، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ تو اب میں یہ نہ کہوں کہ جنہوں نے اشرف العلماء کے جنازے کو کاندھا دیا، گویا کہ انہوں نے اللہ کے عرش کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، مغفرت کی ضمانت ملتی ہے، وہ مقدس لوگ ہیں۔ تو مومن کا دل اللہ کا عرش۔ اور کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مومن کا دل کیا ہے؟ مومن کے دل کی شان کیا ہے؟ گھٹنے زمین پر ہیں، نگاہیں آسمان کی طرف ہیں، اور ایسی رقت طاری ہے کہ آنکھ سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں، وہ خون رو رہے ہیں، خون کے آنسو۔ کتنے عظیم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ ہماری آنکھ سے تو کبھی پانی کے قطرے بھی نہیں نکلتے۔ ہم ہیرو ہیروائن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر تو روتے ہیں، ہم ناولوں کے عشقیہ داستان کو پڑھ کر تو روتے ہیں۔ کبھی ہمیں اللہ کے لیے بھی رونا آیا ہے، اس کی محبت میں بھی آنکھ سے آنسو بہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی یاد میں ان کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ہائے کیسے عظیم ہے وہ لوگ! آج وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ قبروں میں سو گئے ہیں۔ اللہ اکبر! چراغ لے کر نہیں، سورج لے کر کے تلاش کریں۔ اب ایسے لوگوں کو ہم کہاں ڈھونڈنے جائیں؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسے مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ اللہ کی یاد میں رونے والے جب تک ہمارے درمیان موجود تھے، دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، بیت المقدس پر اسلام کا پرچم تھا۔ عراق کی سرزمین جو ہے اس کا ایک شہر عروس البلاد کہلاتا تھا، جسے دنیا بغداد
جمعرات کے نام سے جانتی ہے. ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت کے گن گائے جا رہے تھے، لیکن جب سے ان مصلے پر رونے والوں کی جگہ اللہ اکبر عیاشیاں کرنے والوں نے لے لی ہے، گناہ کرنے والوں نے لے لی ہے، پختہ خیال باعثوں کی جگہ اب اللہ اکبر الفاظ کے رٹے ہوئے لوگوں کا دور آ گیا ہے، تو زمانے کے اندر ایسا طوفان ہے، ایسی قیامت صغریٰ ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جس دن مسلمانوں کی تباہی کی داستان اخباروں میں نہ چھپتی ہو، میڈیا پر مسلمانوں کی تباہی کی داستان نہ دکھائی جاتی ہو. لوگ حیران ہے آخر کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں جائیں گے، یہ سفینہ آخر کہاں جا کر کے ٹھہرے گا، یہ جو آگ لگی ہے یہ آگ کیسے بجھے گی، یہ آگ کب بجھے گی، اس آگ کو بجھانے کا طریقہ کیا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سن لو، خالی کھوکھلے نعروں سے کچھ نہیں ہونے والا. اپنی فکر میں تبدیلی پیدا کرو، اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرو. اپنے آپ کو راتوں میں جاگنے والوں، کبھی انٹرنیٹ پر جاگنے کی بجائے کبھی مسلوں پر تو جاگ کر کے دیکھو. ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کر رونے کی بجائے کبھی حب مصطفیٰ میں تو رو کر دیکھو، کبھی خوف خدا میں تو رو کر دیکھو. پھر دیکھو اس کی رحمتیں کیسے چھما چھم برسے گی. خدا جس قوم کا اللہ ہو اور جس قوم کا رسول مصطفیٰ ہو اور وہ قوم زوال پذیر ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے مسائل کا حل اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے والوں کے پاس نہیں، ہمارے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کے پاس نہیں. ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ والوں کی چوکھٹ پہ تھا، آج بھی اللہ والوں کی چوکھٹ پر ہے، اور قیامت تک ولیوں کی چوکھٹ سے ہمارے مسئلوں کا حل ملتا رہے گا. شرط یہ ہے کہ کرامتوں کو سن کے نعرے لگانے والوں کبھی ان کی زندگی بھی اپنی زندگی میں شامل کر لو، ان کا کردار بھی اپنی زندگی میں داخل کر لو. اشرف العلماء کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے والوں تمہیں بتاؤں، وہ علی کے بیٹے تھے. سبحان اللہ. اشرف العلماء علی کے بیٹے تھے. سبحان اللہ. صورت تو تھی ہی نورانی، لیکن سیرت دیکھ کر بھی لگتا تھا کہ علی کے بیٹے ہیں. اس لیے کہ مولا علی کی اثر چھوٹی، علی روئے. خیبر کی خوفناک علی کو رلا نہ سکی. شاب ابی طالب کی قید علی کو رلا نہ سکی. مرحب کا مقابلہ علی کو رلا نہ سکا. لیکن علی روئے تو کب؟ گھر میں ایک ایک مہینے فاقے ہونے کے باوجود، ایک ایک مہینہ چولہا نہ جلنے کے باوجود علی کبھی نہیں روئے. علی روئے ایک مرتبہ. کب روئے علی؟ جب علی کی نماز چھوٹ گئی. علی روئے. میرے مولا سے میرے رسول نے پوچھا علی روتا کیوں ہے؟ حضور میری نماز چھوٹ گئی. نماز کے چھوٹنے پر علی رویا. لوگ سوچتے ہوں گے کیسے روئے. اس منظر کو اشرف العلماء کے ساتھ لوگوں نے ہاسپٹل میں دیکھا. جب صاحب فراش ہوئے اور ہاسپٹل کے اندر نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہ رہی تو آنکھ میں آنسو تھے. میرے استاذ، میرے امیر عطائے حضور مفتی اعظم حضرت علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ نے آنکھوں دیکھا حال مجھ سے بیان کیا کہ جب میں عیادت کے لیے گیا تو حضرت کی آنکھ میں آنسو تھے. میں نے پوچھا حضرت کیسے؟ کہا اللہ جس حال میں رکھے ٹھیک ہوں، لیکن میری نماز جو چھوٹ رہی ہے اس کا مجھے افسوس ہے. نماز کے لیے رونے والا وہ علی کا بیٹا 14.5 صدیاں بعد علی کا کردار یاد دلاتا ہے. ہم اشرف العلماء کے نام لیوا آج پوچھے نا کتنے لوگ یہاں عشاء پڑھ کر کے آئے ہیں. اللہ ماشاءاللہ. نمازوں کو ترک کرنے والوں مجھے بتاؤ آخر اپنے مرشدان طریقت کی بارگاہ میں جواب کیا دو گے؟ اپنے رب کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ نماز ترک کر کے ہم ان کی بارگاہ میں ایمان تو ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو ہمارے پیران پیر ہے وہ حنبلی المسلک ہیں، اور ان کے نزدیک ایک وقت کی نماز کا تارک بھی کافر ہو جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا 100 سے زیادہ صحابہ کا مسلک ہے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑ دینے والا کافر ہو جاتا ہے. تو اشرف العلماء نماز پڑھتے تھے پابند، اور جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے.
وہ مسجد سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کی اکثر نمازیں با جماعت ادا ہوتی تھی. وہ ایسے شیخ طریقت تھے، وہ ایسے اللہ کے عظیم بزرگ تھے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، حضرت سیدنا بایزید بسطامی سلطان العارفین خون کے آنسو رو رہے ہیں. مرید آتا ہے، آنے کے بعد عرض کرتا ہے حضور میں آپ کو روتا دیکھ رہا ہوں اور آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں، آپ کی آنکھ سے خون کے قطرے نکل رہے ہیں. حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہاں ہاں خون کے آنسو تو ضرور دیکھ رہا ہے، یہ رونا اس بات پر ہے کہ میں 2 قدم میں عرش پر گیا تھا، 2 قدم میں عرش پر گیا تھا. ذرا اہل اللہ کی پرواز تو دیکھو، اللہ والوں کی شان تو دیکھو. لوگوں کو مصطفیٰ کریم کی معراج ہضم نہیں ہوتی، اعتراض کرتے کیسے گئے. نادان جو ان کے غلام ہوتے ہیں ان کی شان ہے. حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ 2 قدم پر میں عرش پر گیا تھا، اور جب میں عرش پر پہنچا نا تو میں نے عرش کو پیاسے بھیڑیے کی طرح بے چین پایا. جیسے جنگل میں پیاسا بھیڑیا بے چین ہوتا ہے، میں عرش کو دیکھتا ہوں تو جنگل کے پیاسے بھیڑیے کی طرح عرش بھی بے چین تھا. میں نے عرش سے پوچھا، بایزید کہتے ہیں میں نے عرش سے پوچھا اے عرش تو بے چین کیوں ہے، تو بے قرار کیوں ہے؟ تو اس وقت عرش نے جواب دیا بایزید میں اللہ کو تلاش کر رہا ہوں، میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، میرا اللہ کہاں ہے؟ تو بایزید بسطامی کہتے ہیں مجھے تو پتا دیا جاتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ کہ رحمان نے عرش پہ استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے. یہ پتا پڑھ کر کے میں عرش پر چلا آیا تاکہ رحمان کو پالوں، لیکن میں تو تجھے ایسے بے چین دیکھتا ہوں جیسے زمین پر اس کے لیے ہم بے چین ہیں. تو بایزید بسطامی کہتے ہیں عرش نے ایک آنکھ کھینچی اور آنکھ کھینچنے کے بعد جواب دیتا ہے بایزید کیا کروں؟ جب تو پوچھتا ہے کہ تیرا پتہ کیا ہے تو تجھے کہا جاتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان نے عرش پر استوا کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تجھے تو عرش کا پتہ بتایا، لیکن جب میں عرش ہو کر اس سے پوچھتا ہوں اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں تلاش کروں، تو مجھے جواب دیتا ہے اگر مجھے پانا ہے تو بایزید کے دل میں چلا جا، تو مجھے